یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 123 سے 127 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ فرعون بولا، کیا تم ایمان لے آئے ان پر میری اجازت سے پہلے؟ یہ تو مکر ہے جو بنایا تم سب نے اس شہر میں تاکہ نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو، سو ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، پھر سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو۔ وہ بولے، ہم کو تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے کہ مان لیا ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو جب وہ ہم تک پہنچیں۔ اے ہمارے رب، دہانے کھول دے ہم پر صبر کے اور ہم کو مسلمان مارنا۔ اور بولے سردار قوم فرعون کے، کیوں چھوڑتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو کہ وہ فساد مچائیں ملک میں، اور موقوف کر دے تجھ کو اور تیرے بتوں کو۔ بولا، اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، اور ہم ان پر زور آور ہیں۔ پچھلی آیات سے جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا تھا، یہاں تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ فرعون نے جن جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جمع کیا تھا، وہ جادوگر سارے کے سارے ناکام ہو گئے اور ذلیل اور رسوا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس پر فرعون ان پر ناراض ہوا اور غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ تم میری اجازت کے بغیر ان پر ایمان کیسے لے آئے؟ روایت میں آتا ہے کہ جادوگروں کے سردار مسلمان ہو گئے تو ان کے پیچھے دیگر جو جادوگر تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو ان کو دیکھ کر قوم فرعون کے 6 لاکھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اس مقابلے سے پہلے تو صرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مقابلہ فرعون اور ان کے جادوگروں کے ساتھ تھا۔ جب یہ جادوگر بھی اور 6 لاکھ لوگ بھی ایمان لے آئے
تو اب فرعون کا مقابلہ ان سب کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ یہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اس وقت فرعون پریشان ہو گیا کہ اتنی بڑی تعداد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی، تو اس نے جادوگروں کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم سب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور تم نے یہ ایک ترکیب کی تھی اور ایک دغا اور فریب کیا تھا، اور تم چاہتے تھے کہ ہم سب کو اس شہر سے اور اس ملک سے نکال دیں۔ سو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں اس وقت بادشاہ ہوں اور میں تمہارے ساتھ تمہیں کیا سزا دینے چلا ہوں۔ تو اس نے اس کا اظہار کر دیا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، تاکہ تم بدہیبت بھی ہو جاؤ اور معذور بھی ہو جاؤ اور کمزور ہو جاؤ اور کسی کام کے تم نہ رہو۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورے کے طور پر بات کی، تو فرعون کے دربار کے سرداروں نے کہا کہ قوم کے ان لوگوں کو قابو کرنے کے لیے ہمیں کوئی تدبیر اختیار کرنی ہوگی، اور اس کی ظالمانہ سزائیں تو فرعون کی پہلے ہی مشہور تھیں۔ اس نے پھر یہ سزا لاگو کر دی کہ ان کے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ لیکن یہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے تھے، اسلام اور ایمان کی ایسی زبردست قوت ان کے اندر آ گئی، دل کے اندر آ گئی تھی کہ ان کے سامنے ساری دنیا کی سزائیں نامکمل ہیں اور بالکل کمزور ہیں، اور یہ لوگ ایمان اور یقین کے ساتھ سب چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ جادوگر، جو اب تک موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والے جادوگر، جو مقابلے سے پہلے فرعون کی طرف سے اجر مانگ رہے تھے اور انعام مانگ رہے تھے اور مقرب ہونے کی بات ہو رہی تھی، ذرا سی دیر میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن گئے۔ اور فرعون نے جب انہیں کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ سزا زیادہ سے زیادہ تم موت کی ہمیں دے دو گے، سولی پر چڑھا دو گے، پھانسی پر چڑھا دو گے، تو بہرحال ہم نے تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اب موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں یعنی اس ایمان اور اسلام پر ہمیں ثابت قدم رکھ، اور یہ جو سزا ہمارے لیے تجویز کر رہا ہے اس پر ہمیں صبر عطا فرما، اور ہماری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آنی چاہیے۔ ان سے یہ دعا کر رہے تھے تو فرعون کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو آپ ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں، یہ زمین میں اسی طرح فساد کرتے رہیں گے، آپ کی بادشاہت کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس پر مجبور ہو کر فرعون نے کہا کہ اب ہم یہ کریں گے کہ ان کے مردوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو باقی رکھیں گے، تاکہ وہ ہماری خدمتگار اور باندیاں بن جائیں۔ اس سے ہم ان کی قوم کو کمزور کر دیں گے کہ جب ان کے ہاں مرد نہیں رہیں گے تو پھر یہ کمزور ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہلے بھی اس سزا سے گزر چکی تھی جب موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، کہ اس وقت بھی فرعون نے یہ قانون لاگو کر دیا تھا کہ مردوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے بعد بھی فرعون کے زبان سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نہیں نکل رہی تھی، یہاں تک کہ قوم کے سرداروں نے بھی کہا، تو اس پر بھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی ان کی سزا کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے بعد ان کی ہیبت فرعون پر اس طرح طاری ہو گئی تھی کہ ان کے خلاف کوئی بات کرنے کو وہ تیار بھی نہیں ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس معجزے اور اس واقعے نے جو مقابلہ ہوا تھا، فرعون کے قلب اور دماغ پر موسیٰ علیہ السلام کی سخت ہیبت بٹھا دی تھی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو اس کا پیشاب خطا ہو جایا کرتا تھا، اور مولانا رومی نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ساری مخلوق اس سے
ڈرنے لگتی ہے۔ یہی صورت ہو گئی تھی۔ آخر میں سوال پوچھا گیا ہے آیات کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے مقابلے کے بعد جادوگروں میں انقلاب کیسے آ گیا؟ جیسا کہ ترجمہ اور تفسیر میں یہ بات گزر چکی کہ فرعون کے یہ جادوگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے کے لیے آ گئے تھے، اور فرعون کی بادشاہت اور اس کے جبر اور اس کی عظمت کے وہ لوگ قائل تھے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ ہم تیرے قابو میں نہیں آئیں گے یا ہم مقابلہ کریں گے، بلکہ اس کی دھمکی کو صحیح مان لیا کہ تو ہمیں ہر قسم کی سزا دینے پر قادر ہے، مگر ہم دنیا کی زندگی میں ایمان لانے کے بعد کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتے، دنیا اور موت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اس لیے کہ ہم بہرحال موت کے بعد رب العالمین کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن پھر وہی ہمارے اور تیرے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ کل تک وہ لوگ جو بدترین کفر میں مبتلا تھے، فرعون جیسے انسان کو اپنا خدا مانے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ناواقف تھے، ان میں یکدم ایسا انقلاب آ گیا کہ اب پچھلے تمام عقائد سے اور جہالت سے تائب ہو کر دین حق پر اتنے پختہ ہو گئے کہ جان دینے کے لیے بھی تیار نظر آنے لگے۔ تو فرمایا گیا کہ جب ایمان اور حق سامنے آ جائے اور دل اس پر آمادہ ہو جائے تو پھر اسی طرح کا ہی انقلاب آتا ہے کہ ایک ایمان والا دل کے اندر ایمان رکھ کر ساری دنیا سے ٹکر لینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔